پارہ نمبر 20، سورہ نمل، رکو نمبر 5۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان سے پانی برسایا، پھر خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، دریا رواں کیے اور پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی؟ کون تم کو زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، بہت بالا اور برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ رکو نمبر 6۔ جو لوگ پھر سے اٹھائے جانے کے منکر ہیں ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو مجرمین کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کر اور نہ ان کی چالوں پر تنگ دل ہو۔ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو ظاہر کرتے ہیں۔ اے نبی، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگ جا رہے ہیں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتلا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور فرما بردار بن جاتے ہیں۔ رکو نمبر 7۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کو گھیر لائے گی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں جو بھی ہیں ہول کھا جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ آگ میں پھینکے جائیں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہے اس سے کہو میرا کام تو خبردار کرنا ہے۔ سورہ قصص، رکو نمبر 1۔ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دے، زمین میں ان کو اقتدار بخش دے۔ اللہ کے اشارے سے موسیٰ کو اس کی ماں نے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ جب وہ فرعون کی بیوی کے ہاتھ لگا، اس نے فرعون سے کہا آپ اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ موسیٰ کی ماں نے بچے کی بہن کو صندوق کے پیچھے پیچھے بھیجا۔ بچے نے جب کسی کا دودھ نہ پیا تو لڑکی نے اس وقت کہا کہ میں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں گی جو اس کی پرورش کا ذمہ لے گا۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اپنے ماں کی طرف پلٹا لائے۔ رکو نمبر 2۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے تو ایک دن وہ شہر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک اسی کی اپنی قوم کا، دوسرا اس کی دشمن قوم کا۔ اس کی قوم کے آدمی نے موسیٰ سے مدد طلب کی۔ موسیٰ نے دشمن قوم کے آدمی کو ایک ہی گھونسا مارا اور کام تمام کر دیا، پھر نادم ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کی۔
اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ دوسرے روز موسیٰ شہر کے راستے سے جا رہے تھے۔ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا، اس نے آج پھر اس سے پکارا۔ موسیٰ ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، کیا تو مجھے بھی قتل کرے گا؟ کیا اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک شخص نے موسیٰ کے پاس آ کر یہ مشورہ دیا کہ یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ رکو نمبر 3، موسیٰ نے مصر سے نکل کر مدین کا رخ کیا۔ جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور الگ سے 2 عورتیں اپنے جانوروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ کے پوچھنے پر عورتوں نے بتایا کہ جب تک یہ سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لیں، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں۔ موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور اللہ سے دعا کی، جو چیز بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر میں دونوں عورتوں میں سے ایک اس کے پاس آئی اور کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان حضرت کو سارا قصہ سنایا تو انہوں نے دلاسا دیا۔ لڑکیوں کے باپ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میرے یہاں ملازمت کرو، اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ رکو نمبر 4، جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں اس آگ سے کوئی انگارہ لے آؤں جسے تم تاپ سکو، یا کوئی خبر لاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، جہاں والوں کا مالک۔ پھر موسیٰ کو عصا اور ید بیضا 2 معجزے دیے گئے اور کہا کہ ان کو لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ۔ پھر موسیٰ کے کہنے پر اللہ نے ہارون کو بھی موسیٰ کے ساتھ کر دیا۔ جب موسیٰ فرعون اور اس کی قوم کے پاس پہنچا تو انہوں نے ان نشانیوں کو جادو کہہ کر رد کر دیا۔ فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان، ذرا ایک اونچی عمارت تو بنوا کر دیکھو، اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ اس طرح اس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ رکو نمبر 5، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب موسیٰ کو شریعت عطا کی گئی اس وقت، یا وہ جب مدین والوں کے درمیان تھا اس وقت، یا موسیٰ طور کے دامن میں پکارا گیا اس وقت تم موجود نہیں تھے۔ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم لوگوں کو متنبہ کرو، شاید کہ وہ ہوش میں آئے۔ وہ کہتے ہیں قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ان سے کہو کہ اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہے، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ رکو نمبر 6، اہل کتاب اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ ان کو اجر دوبارہ دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے میں جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مگر دوسرے لوگ جو ہدایت کی پیروی اختیار نہیں کرتے، جبکہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف سے ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر۔ بستیاں جب اپنی معیشت پر اتر آئیں اور رسولوں کے ذریعے حق کو پہنچنے پر ظالمانہ روش اختیار کریں، تب کہیں ہلاک کر دی جائیں گی۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ رکو نمبر 7، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور وہ پھر قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ قیامت کے روز ان سے کہا جائے گا، پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو
یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کا کوئی جواب نہ دیں گے۔ ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہاں فلاح پائے گا۔ کیا تم نے غور کیا اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر ہمیشہ رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لا دے؟ کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لا دے تاکہ تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو کچھ بھی نہیں سوچتا؟ رکوع نمبر 8۔ قارون کو اتنے خزانے دیے گئے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، بھول نہ جا اللہ نے جو مال تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، زمین میں فساد برپا نہ کرنا۔ اس نے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میں نے حاصل کیا ہے۔ ایک روز اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا۔ دنیا کے طالب اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ لیکن علم والوں نے کہا کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ آخرکار ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ یہ دیکھ کر کل جو اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے انہوں نے کہا، ہم بھول گئے تھے کہ رزق رسانی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ رکوع نمبر 9۔ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقیوں ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے ویسا ہی بدلہ ہے جیسا کہ اس نے عمل کیا۔ یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے کہ تم پر قرآن نازل کیا گیا۔ اب اپنے رب کی طرف سے دعوت دو، مشرکین میں شامل نہ ہو، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ایک ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے۔ سورہ عنکبوت رکوع نمبر 1۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اللہ دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے میرے شریک کی حیثیت سے تو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا جاتا ہے تو اس نے اس کو اللہ کا عذاب سمجھا، اور جب اللہ کی مدد آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ قیامت میں کافر اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ رکوع نمبر 2۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، پھر نیکوں کو ہم نے کشتی میں بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو۔ اللہ کے سوا جن کی پرستش تم کرتے ہو وہ کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے۔ خالص ہو کر اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے اور اعادہ بھی، اور اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم کرے۔ تم نہ زمین میں اسے عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں۔ اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ رکوع نمبر 3۔
ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا، قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو، مگر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ اس نے کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ لوط نے ابراہیم کی بات کو مانا، پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ لوط نے اپنی قوم سے کہا، تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے، تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو۔ قوم نے اس کو عذاب لانے کا چیلنج دیا، لوط نے اللہ سے مدد مانگی۔ رکو نمبر 4۔ پھر ہم نے جو فرشتے بھیجے وہ ابراہیم کو بشارت دیتے ہوئے لوط کے پاس پہنچے، اور انہوں نے لوط سے کہا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے، ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ پھر مدین میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا، نافرمانی پر اس قوم کو تباہ کیا۔ عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا، قارون، فرعون اور حامان کو ہلاک کیا۔ ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا، کسی پر ہم نے پھتراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ظالم نہ تھا مگر خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ علم رکھتے